السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہیر احمد، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ہم اپنی جو لیکچر ہے اس کی کس اسٹیج پر ہیں۔ ہم جو ہے بات کر رہے ہیں آج کل نیوز کی، نیوز لکھنے کا طریقہ، نیوز تیار کرنے کا طریقہ، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ایڈیٹنگ آف اے نیوز، کہ ایک نیوز کو، ایک خبر جو آپ کے پاس آتی ہے یا ایک نیوز رپورٹر کے طور پر آپ نے خود حاصل کی ہے، اس میں آپ کے پاس بہت سارا مٹیریل ہے، اسے جب آپ پریزنٹیبل بنائیں گے، یو وڈ میک اٹ سوٹیبل فار ٹیلی کاسٹ، آپ نے اسے تیار کرنا ہے، تو اس میں کچھ اضافی چیزیں ہیں جو آپ کو اس میں سے نکالنی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں آپ مزید شامل کریں گے۔ آپ اس خبر کو تمام تر اقدار کے مطابق، خبری لوازمات کے مطابق اس کو آپ تیار کرتے ہیں تاکہ وہ آن ایئر بھیجی جا سکے۔ تو یہ تمام پروسیس جو ہے نیوز کا، پہلے ہے نیوز کلیکشن۔ نیوز کلیکشن میں ہمارے پاس مختلف ذرائع ہیں، چینل کے اپنے نیوز رپورٹرز بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف نیوز ایجنسیز کی سروسز بھی ایک چینل ہائر کرتا ہے، اور سرکاری ادارے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جہاں سے ہمیں خبریں آتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مختلف پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے ہاں بھی میڈیا مینیجرز موجود ہیں، اور وہ میڈیا مینیجرز جو ہیں وہ ان کی خبریں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی نیوز چینل تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اور یہ تمام خبریں، کیونکہ جو خبر رپورٹر خود لے کر آیا ہے وہ اس کی ایڈیٹنگ یا اس کو رائٹنگ اس کی وہ کرتا ہی اس طرح ہے، جو نیوز بلیٹن میں جتنا ٹائم اویلیبل ہوتا ہے، جتنا اسپیس اس کو چاہیے ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ اسے ایڈٹ کر لیتا ہے۔ لیکن وہ نیوز جو آپ کے اپنے سورس سے نہیں آئی ہے، اس کا جو ہے کام زیادہ ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا، کیونکہ جس ادارے نے وہ بھیجی ہوتی ہے، جس شخص نے بنایا ہوتا ہے، اس نے جو ہے نیوز بلیٹن کا ٹائم کیا ہے، اور ایک پرٹیکولر نیوز کو کتنا ٹائم ملنا ہے، اس کے لیے کتنے الفاظ درکار ہیں، یہ اس شخص کے علم میں نہیں ہے۔ تو جب وہ آپ کے نیوز چینل میں، جب آپ کا ایک سینٹر نیوز آرگنائزیشن ہے، CNO ہے، جہاں پر سب ایڈیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں، وہ کوئی وائر سروس بھی ہو سکتی ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز ہمارے ہاں موجود ہیں جن کی طرف سے آپ نے جو ہے سروسز لی ہوئی ہیں، ٹرانسکرائب کرایا ہوا ہے آپ نے، اور وہاں سے آپ کو تمام مٹیریل تھرو فیکس آ رہا ہے، تھرو ٹیلیکس آ رہا ہے، آپ کو وہ تمام جو ہے کاپیز مل رہی ہیں نیوز کی۔ اور آج کل جیسے انٹرنیٹ کا دور ہے، تو آپ جب سبسکرپشن کراتے ہیں کسی بھی نیوز چینل کے اندر، تو وہاں سے آپ کو تمام خبریں آتی ہیں۔ اب ان خبروں کو آپ اپنے نیوز بلیٹن کے ٹائم کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور اس کی جو ٹرانسفارمیشن ہے اس کو ہم ایڈٹ کہتے ہیں۔ ایڈٹ کرنا، اسے تبدیل کرنا، اور جو لفظ ایڈٹ ہے اس کے کئی سملر ورڈز ہیں، کئی سنانومس ورڈز ہیں اسے آپ کہہ سکتے ہیں پریپیئر کرنا، یعنی کہ تیار کرنا، اور اس کے علاوہ کریکٹ کرنا، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو را مٹیریل ہوتا ہے، خام حالت میں آتی ہیں آپ کے پاس، آپ نے اس کی تصحیح بھی کرنی ہے، ٹائڈی اپ کرنا، نکھارنا، یعنی کہ اس کو بہتر بنانا، سنوارنا، چیک اوور۔ اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بھی مٹیریل آیا ہے، کوئی بھی نیوز آئی ہے، اس کے اندر کوئی انفارمیشن موجود ہے، تو اس پہ آپ چیک کرتے ہیں، اس کے اندر فیکٹس اینڈ فگرس کو آپ ایک اور سورس آپ استعمال کر کے آپ اسے چیک کرتے ہیں، اور پھر ریوائز کرنا، اس کو پڑھنا اور ریوائز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اسے ری رائٹ بھی کرتے ہیں۔ امینڈ کرنا بھی ایڈیٹنگ کا ہی مرحلہ ہے۔ ایڈیٹنگ میں آپ کسی چیز میں ترمیم بھی کرتے ہیں، کیونکہ چینج کا مطلب ہوتا ہے اسے مکمل تبدیل کر دینا، امینڈ کا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ایسی تھی جو آپ نے محسوس کیا کہ اس میں تبدیلی ضروری ہے، تو آپ نے اسے ماڈیفائی کر دیا، آپ نے اسے امینڈ کر دیا، اور یو ہیو آلٹرڈ دیٹ نیوز۔ لیکن یہ چیز ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے، اور اب بھی بات کرتے چلیں کہ خبر کی صحت پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے، خواہ آپ کی رپورٹنگ کا سٹائل ہو، خواہ آپ کا ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہو۔ پھر کچھ چیزیں ایڈجسٹ کرنا، کیونکہ جب آپ کے پاس نیوز آئی ہے، آپ کے رپورٹر بھی جو ہیں وہ بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں، اور آپ کے جو سورسز ہیں وہ بھی ایک پرٹیکولر طریقے سے کام کر رہے ہیں، لیکن اس خبر کو بلیٹن میں کے مطابق تیار کرنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں خبر کو ایڈجسٹ کرنا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹرانسفارم کرنے کی، ہم نے بات کی، تو یہ تمام سملر ورڈز ہیں، یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم ایڈٹ کے مرحلے میں کرتے ہیں۔ اور ایڈیٹنگ ڈیسک جو ہے کسی بھی نیوز چینل کا، کسی بھی آرگنائزیشن کا، وہ بہت اہم جگہ ہوتی ہے، اور اٹ از لائک اے ہب، اٹ از لائک اے سینٹر آف دیٹ نیوز چینل۔ اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں،
اور وہاں پر ایک انچارج ہیں جو سینئر نیوز ایڈیٹر ہیں، وہ اس ڈیسک کے اوور آل انچارج ہیں، اور وہ مختلف خبریں جب آتی ہیں وہ ان رپورٹر جو وہاں موجود ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیتے ہیں. رپورٹر عام طور پہ اپنی خبریں خود ایڈٹ کرتے ہیں، اور جو خبریں باہر کے سورسز سے آتی ہیں ان کو وہاں پر نیوز ایڈیٹرز موجود ہیں، سب ایڈیٹرز موجود ہیں، وہ ان خبروں کو ایڈٹ کرتے ہیں اور اسے سوٹیبل بناتے ہیں کسی بھی ٹیلی کاسٹ کے لیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کافی اسپونٹینیس بھی ہے، اور اس میں کافی ایکٹیویٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوری طور پہ خبر کی سلیکشن بھی کرنی پڑتی ہے، اور آپ کے پاس بہت ساری خبریں موجود ہیں، اور اس میں آپ نے وہ خبر دیکھنی ہے جو سب سے بہتر ہے اور جو آپ کے نیوز بلیٹن کو زیادہ خوبصورت بنائے گی، اس کو اہم بنائے گی. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایٹ 11th hour آخری وقت پر جب آپ کا نیوز بلیٹن تیار ہے تو کوئی بریکنگ نیوز آ گئی ہے، کوئی ایسی خبر آ گئی ہے جس کا شامل ہونا اس بلیٹن میں بہت ضروری ہے. تو اب یہ بھی ایک سینئر نیوز ایڈیٹر کا کام ہے کہ وہ ڈیسیژن لے کہ اسے کون سی خبر جو ہے وہ ڈراپ کرنی ہے یا اس کو تھوڑا سا ریڈیوس کرنا ہے اور کس خبر کو شامل کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کے پاس خبر آئی ہے تو ابتدائی مراحل میں آپ کے پاس معلومات تھوڑی ہوتی ہیں، آپ اسے اگلے بلیٹن کے لیے ضرور رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خبر فوری طور پہ جو ہے اس کا جانا ضروری ہے. جو بھی ابتدائی معلومات آپ کے پاس موجود ہیں آپ انہیں شامل کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے پاسبل ہے کہ آپ کو ایک اور خبر جو کہ نسبتاً کم اہم ہے وہ آپ کو ڈراپ کرنی پڑ جائے یا ریڈیوس کرنی پڑ جائے، تو اس کو وہ بھی معاملہ جو ہے وہ ایک سب ایڈیٹر کے پاس ہے، اور وہ سب ایڈیٹر ہی اس نیوز کو ہینڈل کرے گا اور اس نیوز کو ایڈٹ کرے گا. اور یہ تمام ایکٹیویٹی جو ہے کسی بھی چینل کی وہ ریوالو کرتی ہے اراؤنڈ سینٹرل نیوز آرگنائزیشن یا آپ کا نیوز ڈیسک ہے. اور اس پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ایک ہیکٹک کام ہے، کیونکہ آپ کے پاس انبار لگا ہوا ہے خبروں کا، اور آپ نے وہ خبر جو ہے سلیکٹ کرنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ قارئین کو اس وقت اس ایشو پر آگاہ کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ خبریں آپ رکھ لیتے ہیں اپ کمنگ بلیٹنس کے لیے، کیونکہ آپ کے پاس اگر اس پرٹیکولر ٹائم پر زیادہ خبریں نہیں ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ وہ خبریں جو آپ کے پاس موجود ہیں ان خبروں کو آپ اگلے بلیٹنس کے لیے رکھ لیا کرتے ہیں. تو ایڈیٹنگ کے مرحلے میں آپ نے جو نیوز کی کنسٹرکشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ نے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو لیڈ آپ بنا رہے ہیں، جو اس کی ہیڈنگ بنا رہے ہیں آپ اس خبر کی، تو اس میں بیسک کانٹینٹس جو ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا تھا اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی کہ اس میں 5 Ws اور 1 H موجود ہے. اگر نہیں ہے تو آپ ایڈیٹنگ کے دوران آپ کچھ اپنے مزید سورسز بھی استعمال کرتے ہوئے آپ اسی میٹیریل میں سے جو باڈی ٹیکسٹ ہے یا اس ڈیٹیل میں سے آپ وہ تمام جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ ڈرائیو کر کے وہ آپ اس میں سے اس پوری جو سٹوری ہے اس میں سے کشید کر کے آپ اسے اپنی ہیڈنگ کی زینت بنا سکتے ہیں، تاکہ آپ کی جو نیوز کی جو ہیڈ لائن ہے اگر وہ اٹریکٹیو ہوگی تو ڈیفینیٹلی دیٹ از فیس آف اے نیوز، تو آپ کی خبر بھی جو ہے وہ اٹریکٹیو بھی ہوگی، اور دیٹ وڈ بی آلسو دی سورس آف انسپریشن، سورس آف انفارمیشن، سورس آف پرسویشن فار اے ویور. تو نیوز گیدرنگ جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے کسی بھی نیوز آرگنائزیشن کا، کسی بھی نیوز چینل کا. اور ہم نے ایک اصطلاح بار بار استعمال کی اپنے پروگرام پروڈکشن کے حوالے سے بھی اور نیوز پروڈکشن میں بھی، کہ جب بھی آپ ایک آؤٹ ڈور یونٹ لے کر جاتے ہیں کسی بھی ریکارڈنگ کے لیے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ ENG کہلاتا ہے، الیکٹرانک نیوز گیدرنگ. کیونکہ اس سے پہلے پرنٹ میڈیا تھا ہمارے پاس، پرنٹ میڈیا کے ہم ٹرمز یوز کرتے تھے، لیکن جب پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا تو کچھ ٹرمز تھیں وہ جو کہ بورو کی گئیں پرنٹ میڈیا سے ہی، اور وہاں پر اضافہ کس چیز کا ہوا کہ نیوز گیدرنگ تو ایک رپورٹر بھی کر رہا ہے، مختلف سورسز سے جو ہے وہ نیوز مل رہی ہیں. لیکن جب ٹی وی کی بات آئی تو اٹ واز اے الیکٹرانک میڈیم، تو یہاں پر ہم نے ذکر کیا کہ جو ٹی وی کے لیے خبر اکٹھی ہو رہی ہے، خبر جو اکٹھی کی جا رہی ہے، جو گیدر کی جا رہی ہے، تو اس کو ہم نے ENG کا نام دیا، الیکٹرانک نیوز گیدرنگ. اب الیکٹرانک نیوز گیدرنگ میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو رپورٹر ہے وہ اپنے کرو کے ساتھ، اپنے کیمرہ مین کے ساتھ کسی بھی ایونٹ کی کوریج کے لیے جاتا ہے. اب جب آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ نے کوئی بھی ایونٹ تھا وہ کوئی پبلک فیسٹیوٹی تھی
وہ کوئی شو ہو رہا تھا, کوئی ریلی تھی, کوئی پولیٹیکل جو ہے گیدرنگ تھی, کوئی پریس کانفرنس تھی, اور کسی آرگنائزیشن کی طرف سے منعقد کیا جانے والا کوئی سیمینار تھا, کوئی کانفرنس تھی, کوئی سمپوزیم تھا, اور بہت ساری اور ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں جن کے مختلف جو سٹی میں ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, جس میں کلچر کے حوالے سے, ٹریڈیشن کے حوالے سے میوزک کی ایکٹیویٹیز ہیں. ہمارے جو کلچرل انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر مختلف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں پینٹنگ کی, اور اس کے علاوہ مزید جو آرٹ ورک ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے. تو آپ جب بھی جا رہے ہیں تو آپ کے پاس آپ کا جو کیمرہ مین ہے وہ تو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو اچھی سے اچھی فوٹیج کلیکٹ کر کے دے. اور ڈیفینیٹلی یو آر اے نیوز پروڈیوسر, تو آپ نے اسے گائیڈ کرنا ہے کہ جی میرے اسکرپٹ کے مطابق میری جو نیوز رپورٹ ہے اس کے مطابق مجھے یہ پرٹیکولر شارٹس ہیں جو مجھے درکار ہیں, اور مجھے اس فوٹیج کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ ایڈیٹنگ کے دوران اگر آپ اخبار کی ایڈیٹنگ کریں تو اس میں آپ کے پاس صرف ٹیکسٹ ہے, اور اس ٹیکسٹ کو آپ ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں, اس میں ماڈیفائی کریں, کچھ چیزیں آپ شامل کریں, کچھ چیزیں آپ اس میں سے نکال رہے ہیں. یہ تمام آپ, کیونکہ آپ کے پاس جو میڈیم ہے وہ سولو ہے, ایک ریٹن مٹیریل ہے, اور ریٹن مٹیریل کو ہی آپ نے جو ہے ماڈیفائی کرنا ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے, اس کو ری رائٹ کرنا ہے. لیکن جب ہم الیکٹرانک میڈیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں خبر لکھی بھی جاتی ہے اور دکھائی بھی جاتی ہے. تو خبر جو ہے وہ نیوز کاسٹر کے لیے تو آپ نے بلیٹن جب تیار کرنا ہے تو اس میں آپ کو ہر خبر کو ایک یونٹ کے طور پہ پیش کرنا ہے. لیکن اس پر جو فوٹیج دکھائی جانی ہے, اس پہ جو ویژولز دکھائے جانے ہیں, وہ ویژولز جو ہیں دوز شوڈ بی ان اکارڈنس ود دی ٹیکسٹ. تو یہاں پر آپ کا جو معاملہ ہے ایڈیٹنگ کا, سب ایڈیٹنگ کا, وہ زیادہ چیلنجنگ ہے دین دیٹ آف پرنٹ میڈیم. پرنٹ میڈیم میں آپ نے صرف تحریر جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا تھا. یہاں آپ کو تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر, یعنی کہ جو اس کی نریشن ہے, جو اس پہ بات کی جا رہی ہے, وہ ایک نیوز رپورٹر کی رپورٹ ہو سکتی ہے, یا وہ نیوز کاسٹر جو خبر نیریٹ کر رہا ہے, جو خبر ریڈ کر رہا ہے, اس پر بھی ویژولز شامل کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہاں پر سب ایڈیٹنگ زیادہ پرٹیکولر ہے اور زیادہ چیلنجنگ بھی ہے, کیونکہ اس میں آپ نے ٹائم پیریڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. اور اس حوالے سے جب آپ کے پاس نیوز بہت ساری آتی ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نیوز جو ہے یہ بہت شارٹ لیوڈ چیز ہے, اس کا دورانیہ بہت کم ہے. اٹ از ایفیمرل, مینس کہ اس کی جو زندگی ہے, اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے. تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دی سب ایڈیٹر ہو از دیئر, ہی شوڈ ناٹ بی سلگش, ہی شوڈ بی ویری کوئک. اس نے انسٹنٹینیس ہونا ہے, کیونکہ یہ بات لمحوں کی ہے اور فوری طور پر آپ نے ایک خبر دینی ہوتی ہے, ورنہ آپ میڈیا وارفیئر میں اور اس جو اسپیڈ آف انفارمیشن ہے اور ایک ریس آف چینلز ہے, اس میں آپ پیچھے رہ جائیں گے. اس حوالے سے جو نیوز ایڈیٹر جو ڈیسک کا انچارج ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مختلف جو سب ایڈیٹرس ہیں مختلف خبریں بنانے میں ایکسپرٹ ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا شعبہ ہے, تو ہی چوزز دی بیسٹ سب ایڈیٹر فار دی اسٹوری. اگر کوئی اسپورٹس سے متعلق ہے اینڈ ہی نوز بینگ اے باس وٹ آر دی کیپیبلٹیز اینڈ وٹ آر دی لمیٹیشنس آف ہز کرو, وہ جو نیوز پہ ڈیسک پر لوگ موجود ہیں ان میں سے کون اسے سب سے اچھے وقت میں اور اچھے طریقے سے بنا سکتا ہے. تو ایک سینئر نیوز ایڈیٹر جو انچارج ہے اس ڈیسک کا, وہ ڈیسائیڈ کر کے وہ اسائن کر دیتا ہے یہ ڈیوٹی کسی بھی سب ایڈیٹر کو, اور اس خبر کو بنایا جاتا ہے. اور وہ خبر پھر ری چیک بھی ہوتی ہے, اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنی ہے, اس میں کچھ حذف کرنی ہے, ختم کرنی ہے, یا کوئی اس میں ماڈیفائی کرنا ہے, تو اس میں جو ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے اس میں ری رائٹنگ بھی شامل ہے. ہم کسی بھی خبر کو دوبارہ لکھتے بھی ہیں, اور لکھنے کے بعد وہ فائنل جب شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کو پھر ایک نیوز بلیٹن کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. اور یہ جو خبر ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فالو کرنا ہے ایڈیٹنگ کے دوران بھی, کیونکہ آپ کے پاس جو میٹیریل آیا وہ بہت زیادہ تھا, تو آپ نے بیسک اس کی کنسٹرکشن وہی رکھنی ہے کہ یو اسٹارٹیڈ اپ ود اے ہیڈنگ, آپ نے اس کی ہیڈ لائن بنائی جسے ہم نے لیڈ کہا تھا, اور لیڈ بنانے کے بعد اس کی تھریڈ لائن آ گئی کہ وہ خبر جو ہے اس کا سورس کیا ہے اور وہ کس جگہ سے اس کا تعلق ہے, پلیس آف دی نیوز کیا ہے. اور دین کمس دی انٹرو. انٹرو میں آپ نے تمام جو اہم باتیں ہیں وہ شامل کر لیں, اور اس میں وہ تمام بیسک چیزیں تھیں, بیسک انفارمیشن تھی جو اس خبر سے متعلق ہے. دی موسٹ امپورٹنٹ
جو W ہے دیٹ کمس فرسٹ. اگر اس میں بڑی پرسنالٹی انوالو ہے تو آپ جو ہے یہ W جو ہے ہو وہ سب سے پہلے آ جائے گا. اگر اس میں کوئی پلیس ایسی ہے جو زیادہ پرٹیکولر ہے تو ویئر وڈ بی فرسٹ. اگر وہ ایونٹ ہی بہت بڑا ہے تو وٹ وڈ بی ان فرسٹ. تو اس طرح سے دی بیسٹ W شوڈ بی ان فرنٹ. تو اس میں آپ تاکہ جو خاص بات ہے جو آپ نے اپنے جو ویورز ہیں ان تک پہنچانی ہے تو اس میں آپ یو شوڈ بی ان دی سیم سیکوینس. دی بیسٹ امپورٹنٹ تھنگ, دی بیسٹ W شوڈ بی ان دی فرسٹ اینڈ دین ریسٹ آف دی W شوڈ فالو. اور وہ پھر آپ اپنے باڈی ٹیکسٹ میں بھی دے سکتے ہیں. اور باڈی ٹیکسٹ میں بھی جو ہے ری ایڈیٹنگ کے دوران یا ایڈیٹنگ کے دوران جو ری رائٹنگ کے دوران آپ نے بیسک فارمولا وہی رکھنا ہے. اٹ شوڈ بی انورس ٹرائنگل, اٹ شوڈ بی انورٹڈ پیرامڈ. جو سب سے اہم انفارمیشن ہے وہ آپ نے دے دی, اس کے بعد آپ نے سیکنڈری انفارمیشن دی, اور پھر اس کے بعد آپ نے فالوئنگ انفارمیشن دی ہے. اس لیے سب ایڈیٹر کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ خبر کو ایڈٹ کرنے کا مطلب خبر کو آل ٹوگیدر چینج کر دینا نہیں ہے, اس خبر کو امپروو کرنا ہے. کیونکہ اس خبر میں جو بیسک فیکٹس ہیں یو کین ناٹ ڈیویٹ فرام دم, یو ہیو ٹو نریٹ دوز فیکٹس. آپ نے ان تمام حقائق کو پائے ہی بیان کرنا ہے. لیکن الفاظ کا چناؤ کر سکتے ہیں آپ اس میں جو اصطلاحات مشکل استعمال ہوئی ہیں, جو عام فہم نہیں ہیں, آپ ان کو آسان بنا سکتے ہیں. اس میں کوئی محاورہ ایسا استعمال ہوا ہے, کوئی ادبی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, کوئی سائنسی اصطلاح استعمال ہوئی ہے, تو آپ اسے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں, تاکہ ایک طرف تو وہ عام فہم ہو لوگوں کی سمجھ پہ, اور دوسری طرف اگر کوئی نئی اصطلاح ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہ قارئین تک پہنچے اور آپ کے جو ناظرین ہیں وہ اس کو جب سنیں, اس کو دیکھیں, تو وہ بھی اس سے گین کریں. کیونکہ یہ بھی ایک میڈیا کا رول ہے. جہاں ہم انفارمیشن کی بات کرتے ہیں وہاں ایجوکیشن کی بات بھی ہے کہ آپ نہ صرف انفارم کر رہے ہیں اپنے ویورز کو, یو آر آلسو ایجوکیٹنگ دیم, یو آر گیونگ سم تھنگ نیو ٹو دیم. اور یہ تمام چیزیں آپ اس نیوز میں شامل رکھتے ہیں. ایک اہم بات جو ہے وہ ہے میڈیا ہیز نو کنٹرول اوور دی ایونٹس ٹیکنگ پلیس آل اراؤنڈ, بٹ دے ہیو ٹو پریزنٹ دی سم ٹوٹل آف دا ڈیز ہیپننگ ان اے ڈائجسٹیبل فارم. گریٹ occurrences are few and far between, and minor happenings are more numerous. تو میڈیا جتنے بھی ایونٹس ہو رہے ہیں وہ انسیڈنٹس ہیں, وہ ایکسیڈنٹس ہیں, وہ نارمل ایکٹیویٹی ہے, سم تھنگ ایب نارمل ہیز ہیپنڈ, میڈیا ہیز نو کنٹرول اوور اٹ. بٹ ون تھنگ ایز اے سوشلی رسپانسبل میڈیا یو کین ڈو, آپ اسے جب رپورٹ کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی ہائپ کریٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس میں سینسیشن نہیں ہے پیش کر رہے ہیں. تو یہ کام بھی آپ کا ہے ایز اے نیوز ایڈیٹر, ایز اے سب ایڈیٹر آف اے نیوز. جب بھی آپ اس بلیٹن کو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں, آپ اس خبر کو ٹون ڈاؤن بھی کرتے ہیں, آپ اسے پلے اپ بھی کرتے ہیں, آپ اسے فلیش بھی کرتے ہیں. ڈپینڈس آپ کی پالیسی, آپ کے اپنے جو نیوز چینل کی پالیسی ہے وہ کیا ہے, اور آپ کس خبر کو زیادہ ویٹیج دے رہے ہیں. اگین دی چوائس آف دی ویورس, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کے ناظرین ہیں وہ اس خبر کو کتنا پسند کریں گے, کتنا لائک کریں گے, اور آپ اس کے مطابق اس خبر کو ڈھال لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہے, جو آپ کے کسی بھی بلیٹن میں آپ کے پاس ٹائم موجود ہے, اس ٹائم کے مطابق بھی آپ اس خبر کو ایڈٹ کرتے ہیں. تو ایونٹس جو بھی ہو رہے ہیں, جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں, ان پہ تو آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. لیکن جب ایک مٹیریل آپ کے پاس آ گیا ہے, فزیکل انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے, دین یور رسپانسبلٹی اسٹارٹس. اس میں ایک اور بات بھی ہم کرتے چلیں, نیوز کو ایڈٹ کرنے کی ڈسکشن تو ہو ہی رہی ہے, ہم بات کریں کہ جب آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن جب آتی ہیں تو آپ کے پاس چوائس بڑھ جاتی ہے. جب چوائس بڑھتی ہے تو دین یور ڈیسیژن میکنگ آلسو کمس. اور ہوتا یہ کہ بہت ساری ہیپننگز ہو رہی ہیں, بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں, ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, وہ سوشل بھی ہیں, وہ اکنامیکل بھی ہیں, وہ ایگریکلچر کی فیلڈ میں بھی ہیں, وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں ہیں, پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہا ہے, انٹرنیشنل ریلیشنس میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, جغرافیکل کنڈیشنز بدل رہی ہیں. دیر آر 100 آف نیوز اینڈ دیر آر 100 آف ٹاپکس. تو ایک پرٹیکولر ڈے ایسا ہو سکتا ہے, ایک خاص دن, جہاں آپ کے پاس بمبارڈمنٹ آف نیوز ہے, اینڈ یو ہیو گاٹ لاٹ آف نیوز آئٹمس ود یو, اور وہ آپ نے جو ہے اس کو
ایڈٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے ایک بلیٹن کی شکل دینی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیر از ون سنگل ہیپننگ آف دا ڈے, اس دن ایک خاص کوئی واقعہ ہوا ہے, کسی خاص شخصیت کی جو ہے مومنٹ ہے, کوئی خاص اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, اور دیٹ بیکمز دی پوائنٹ آف فوکس. تو اب آپ کی پریورٹی چینج ہو جائے گی, کیونکہ وہ روٹین کی خبریں تو آپ دے ہی رہے ہیں. تو آپ کا ایک ڈے بہت جو ہے وہ انارمس ہو سکتا ہے, اس میں بہت زیادہ جو ہے آپ کے پاس انفارمیشن موجود ہو سکتی ہے. تو کچھ ڈیز آپ کے جو ہیں وہ ڈل بھی ہو سکتے ہیں کہ جس روز کوئی خاص خبر نہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے ایڈیٹنگ ڈیسک پہ آپ نے اس چیز کا ڈیسیژن کرنا ہے, یہ چیز آپ نے جو ہے انشور کرنی ہے کہ آپ کا جو بلیٹن ہے, آپ نے جو نیوز بلیٹن پیش کرنا ہے, it always has something interesting for the viewer, for the audience to watch it or to listen it. This is your first and foremost duty, that you as a news editor, آپ وہ تمام معلومات ضرور دے رہے ہیں, irrespective کہ وہ جو دن تھا اس دن میں کوئی خاص ایکٹیویٹی اگر نہیں ہوئی ہے. اگین آپ کے پاس کچھ مٹیریل ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں اسٹاک نیوز. کچھ نیوز ایسی ہوتی ہے جو اسٹیل نہیں ہوتی ہے, جو ایک خاص ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہے, کیونکہ نیوز بیسڈ آن فیکٹ کی ہم نے بات کی تھی, نیوز بیسڈ آن ایکشن کی بات کی تھی, نیوز بیسڈ آن اسٹیٹمنٹ کی بات بھی ہم نے کی تھی. آپ ان تینوں کیٹیگریز میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسی نیوز ہے جو آپ پچھلے بلیٹن میں خبروں کی بہت زیادہ جو تعداد موجود ہونے کے باعث آپ نے اسے ڈراپ کیا تھا, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دن سبسیکوینٹ بلیٹن میں آپ کو وہ خبر شامل کرنی پڑ جائے. تو آپ نے اس میں یہ چیز بھی دیکھنا ہے کہ دی ایلیمنٹ آف اسٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی باسی پن نہیں ہونا چاہیے. آپ جب اس کو دوبارہ پیش کر رہے ہیں تو آپ اٹ شوڈ بی ان ہارمنی ود دی سچویشن. آپ پریزنٹ ٹائم میں رہتے ہوئے اس خبر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ اسے شامل کر کے اپنے نیوز بلیٹن کا حصہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ ایڈیٹنگ میں کرتے ہیں. سو تھرو آؤٹ دی ہول پروسیس آف سلیکشن, جو سب ایڈیٹر ہے ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف دی پالیسی آف دا نیوز چینل. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو نیوز چینل کی پالیسی ہے وہ سفر تو نہیں کر رہی, اور اس کے مطابق ہی آپ ایک خبر بنا رہے ہیں. although that policy is to be followed by the reporter as well of your organization, if the news is from your own source, اگر آپ کے اپنے سورس کی ہے ڈیفینیٹلی آپ کا جو رپورٹر ہے اس نے بھی اس میں پالیسی میٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی رپورٹ فائل کی ہے, اور اس کے مطابق اس نے ویڈیوز اکٹھے کیے ہیں اور وہ رپورٹ بنانے جا رہا ہے. لیکن ایڈیٹنگ کی جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ضرورت پڑتی ہے ان خبروں کے لیے جو آپ کے اپنے سورس سے نہیں آتی ہیں, اور آپ نے انہیں جو ہے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے اپنے نیوز بلیٹن کے مطابق, اپنے نیوز چینل کی پالیسی کے مطابق, اور اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے. یو کین پک اے نیوز, یو کین سلیکٹ اٹ, ایون یو کین ریجیکٹ اٹ, اور سم ٹائم یو کین پارشلی میک اٹ دی پارٹ آف یور بلیٹن, اور آپ اس میں کوئی بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں جو ایک اچھے سب ایڈیٹر کے حوالے سے, اچھے نیوز ایڈیٹر کے حوالے سے جو کوالٹیز ہیں وہ آپ کے پاس کون کون سی موجود ہونی چاہیے. ایک تو یو شوڈ بی ویری گڈ ان گرامر. آپ کی کوئی غلطی جو کسی بھی سورس کی طرف سے آپ کے آ رہی ہے, یا کوئی غلطی ایسی ہے جو آپ کی رپورٹر کی طرف سے آ رہی ہے, تو آپ نے اس میں جو زبان ہے, جو بیان ہے, اس میں آپ نے درست کرنا ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اور پھر پیچیدگی اگر اس میں کوئی ہے تو اسے بھی آپ نے سہل اور عام فہم اصطلاحات آپ نے بیان کرنی ہے, آپ نے انہیں تبدیل کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ میں جو ہے قوت فیصلہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے کس موقع پر, کیونکہ یہ بڑا انسٹنٹینیس کام ہوتا ہے, اور کس موقع پر آپ نے کون سی خبر چوز کرنی ہے, کون سی آپ نے ڈراپ کرنی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خبر بنائی, بہت اچھے طریقے سے وہ عمدہ خبر بنی, لیکن آپ کو آخری موقع پر وہ نیوز بلیٹن میں شامل کرنے کا موقع نہ ملا, کیونکہ آپ کو کچھ خبریں اور ایسی مل گئیں جو آپ نے وہ شامل کرنا آپ کے لیے ضروری تھا. تو تب یہ تمام چیزیں تو تھوڑی سی اس میں فاربیرنس اور کوئی تحمل اور برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے کہ یو شوڈ ناٹ بی ٹچی اباؤٹ دی نیوز اٹ سیلف. آپ کے پاس بہت سارے نیوز آئٹم ہیں, اور آپ ڈیفینیٹلی جب آپ کسی خبر کو ایڈٹ کر رہے ہیں تو یو اون دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ, اور آپ چاہیں گے کہ وہ ضرور آپ کے بلیٹن کا حصہ بنے. لیکن اگین ڈپینڈس آن دی ٹائم اویلیبل, ڈپینڈس آن دی سچویشن,
اینڈ ڈپینڈز آن دی چوائس آف نیوز. آپ کے پاس جتنی زیادہ چوائس ہوگی اتنی زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا, لیکن الٹیمیٹلی اٹ ول بیوٹیفائی یور نیوز بلیٹن. اور جو کوالٹی ہوتی ہے کسی بھی ریزلٹنٹ پروڈکشن کی, کوئی نیوز بلیٹن کی, یہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے کسی بھی سب ایڈیٹر کی وزڈم پر, اس کی ججمنٹ پر اور اس کی اسکل پر. اور وہ جو گروپ بیٹھا ہوتا ہے سب ایڈیٹرس کا, اس کا جو ہیڈ ہے اس کی بھی ایک ڈیسیژن میکنگ ہے, اس کی بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے, اور اس کے بعد ہی آپ ایک اچھا نیوز بلیٹن بنانے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں جو آپ کو یوٹیلائز کرنے ہیں, جو چیزیں آپ نے جو غور طلب ہیں جب آپ نے کسی بھی خبر کو ایڈٹ کرنا ہے. اب ایک چیز اور اس میں اہم ہے کہ جب ایک خبر آپ کو ملی ہے جو آپ کے رپورٹر کی طرف سے آئی ہے, تو آپ نے اس خبر کو بہتر بنانا ہے, نہ کہ اس کی صحت کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جب خبر آتی ہے تو ایک رپورٹر اور سب ایڈیٹر کے درمیان بھی بعض اوقات ایک مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, ایک ٹسل سی ہوتی ہے کہ ایک رپورٹر جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک بھرپور خبر بنا کر دیتا ہے, لیکن سب ایڈیٹر جب ایڈٹ کرتا ہے تو اکثر رپورٹرز جو ہوتے ہیں ہمارے, ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی خبر ڈیمیج کر دی ہے. تو اس حوالے سے بھی یو ہیو ٹو کیپ کلوز کانٹیکٹ ود دی رپورٹر, اور اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو یو کین جسٹ ٹاک ٹو دیٹ پرسن جس نے وہ نیوز فائل کی ہے, اور اس کے مطابق آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر سکتے ہیں, کوئی چینج کر سکتے ہیں. اب ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو ہم نے مزید بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایڈیٹڈ نیوز ہوتی ہے اور جو آپ نے مٹیریل سارا تیار کیا ہے اس کو آپ نے سیکوینس میں ارینج کیسے کرنا ہے, آپ نے اس کی ترتیب کیا لگانی ہے, اور پھر ہم آگے یہ بھی بات کریں گے کہ ایڈیٹڈ نیوز جو ہوتی ہے اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں, اس میں کانٹینٹ کون کون سے شامل ہوتے ہیں. تو نیوز بلیٹن میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ اس نیوز کو جو اس کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے اس نے کس بلیٹن کا حصہ بننا ہے. وہ آپ کا لوکل بلیٹن ہو سکتا ہے, وہ آپ کا نیشنل بلیٹن ہو سکتا ہے, وہ انٹرنیشنل بلیٹن ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس میں یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ ٹرانسلیشن کا کام بھی سب ایڈیٹر آپ کو کرنا پڑتا ہے. نیوز آپ کا ایک رپورٹر لے کر آیا اور بلیٹن آپ کے پاس مختلف زبانوں میں چل رہے ہیں, تو اس میں ٹرانسلیشن کا جو کام ہے وہ بھی ایز اے ایڈیٹر آپ کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس بیسیکلی آپ نیوز چینل میں بھی ہیں تو فوٹیج بھی وہی استعمال ہو رہی ہے. نیوز کاسٹر جو ہے اس کی لینگویج جو ہے وہ ایک اور لینگویج کا جو ایکسپرٹ ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے. بیسک مٹیریل آپ کے پاس وہی ہے, انفارمیشن وہی ہے, فوٹیج آپ کے پاس وہی موجود ہے, اور آپ نے اس کو آپٹیمم یوٹیلائز کرنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنے چینل کو میں جتنی زیادہ سلاٹس ہیں, جتنے زیادہ بلیٹنس ہیں ان کو فل کر سکتے ہیں. تو آپ اسی فوٹیج کو استعمال کرتے ہوئے, آپ اسی بیسک انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جو نیوز چینل ہے اس میں آپ ایک سے زیادہ بلیٹنس تیار کر سکتے ہیں, اور اس میں دی فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ از ٹرانسلیشن. اور ٹرانسلیشن کرتے ہوئے بھی ایک سب ایڈیٹر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی خبر کا مفہوم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ٹرانسلیشن ایک بہت ہی جو ہے اہم کام ہے, اور اس لحاظ سے مشکل بھی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو ایک پرٹیکولر زبان میں آپ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ نے اسے ٹرانسفارم کرنا ہے, آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے اس میں ایکسپریشنس ڈفرینٹ ہوں گے, اس میں پرووربس جو ہوں گے ان کو ایگزیکٹلی آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے, ان میں کچھ جو ہے محاورے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, کچھ فریزز ایسے ہیں جن کو آپ بعین ہی ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل نہیں کر سکتے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو لٹریری طور پر بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے, آپ کو لینگویج میں گرامر کے بارے میں آپ کو لغت پر ڈکشنری پر عبور ہونا چاہیے, تاکہ آپ کسی بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں جب کسی خبر کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس خبر کا جو متن ہے, جو اس خبر کا جو بیسک ٹیکسٹ ہے وہ اکثر تبدیل نہ ہو جائے. اور اگین جو سورس ہے آپ کا وہ ڈیفینیٹلی دیٹ وڈ بی اوفینڈیڈ, ایدر اٹ از یور اون رپورٹر اور سم ادر سورس فرام ویئر یو آر گیٹنگ دی نیوز کاپی. تو آپ نے ٹرانسلیشن کے دوران بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو خبر ہے وہ ڈیمیج نہ ہو, اس میں جو ایکسپریشنس ہیں, اس میں جو سینٹینسز استعمال ہوئے ہیں وہ آپ ان کو بیان کرتے جائیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انفارمیشن
جب آپ دے رہے ہیں تو یو شوڈ بریک اٹ ڈاؤن انٹو شارٹ سینٹینسز. جتنے آپ کے شارٹ سینٹینسز ہوں گے اتنی ہی خبر آپ کی کرسپ ہوگی, اتنی ہی اچھی ہوگی, اور دیٹ وڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ فار دی ویور. اور جب اس میں ایک اور بھی چیلنج جو ہے ہم اس کا ذکر کرتے چلیں, خاص طور پہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں. الیکٹرانک میڈیا از ناٹ ریکارڈیبل. اس طرح کہ جب آپ کے پاس نیوز پیپر موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے کوئی میگزین, آپ کے پاس کوئی ڈائجسٹ موجود ہے, آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ریٹن مٹیریل موجود ہے, وہ آپ کے پاس ہے, اور اس میں آپ کی چوائس ہے کہ آپ فرنٹ پیج سے اسٹارٹ کرتے ہیں, یو اسٹارٹ اسٹریٹ اوے گو ٹو دی اسپورٹس نیوز. آپ اکنامکس کی اگر نیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جو میڈیم ہے دیٹ از کائنڈ آف نان لینئر. آپ کو اس میں ایک سیکوینس فالو نہیں کرنی پڑ رہی کہ آپ نے پہلے اوپننگ سننی ہے, اس کے بعد اگر اسپورٹس نیوز آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. یہ چیزیں, یہ لمیٹیشن ہمارے پرنٹ میڈیا میں نہیں ہیں. پرنٹ میڈیا میں آپ ڈائریکٹلی کسی بھی اپنی چوائس کی خبر کو ایکسیس کر سکتے ہیں اور آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اگین وہ ریکارڈیبل ہے, وہ ایک ریٹن فارم میں ہے, اور ریٹن فارم میں آپ کے پاس جب موجود ہے تو اس میں اگر آپ کوئی جو ہے مشکل اصطلاح بھی استعمال کر لیتے ہیں, تو آپ کوئی ایسا ایکسپریشن یوز کر لیتے ہیں جو نارمل نہیں ہے, جو کامن لینگویج میں نہیں ہے, تو ایٹ لیسٹ دیٹ از آن ریکارڈ. وہ اس کے آپ کے جو ریڈر ہے اس کے پاس موجود ہے. ہی کین کنسلٹ اینی ڈکشنری, ہی کین کنسلٹ اینی پرسن ٹو کلیریفائی دیٹ. اس کے پاس پروویژن موجود ہے. لیکن جب ہم الیکٹرانک میڈیا کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو یو ہیو ٹو بی ایور ویجیلنٹ. آپ کو زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے, کیونکہ جو چیز آپ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ سنی جانی ہے اور اس کی کمپریہنشن ہونی ہے, اور آپ کے جو سننے والے ہیں, آپ کے جو دیکھنے والے ہیں, جو آپ کے عام ناظرین ہیں, وہ کوئی اسکالرس نہیں ہیں, وہ بہت زیادہ لرنڈ نہیں ہو سکتے. لٹریسی کے حوالے سے بھی آپ اپنے جو ملک کے حالات دیکھ سکتے ہیں, اسی کے مطابق آپ آڈینس کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں, اور اسی طرح سے پھر آپ اپنی نیوز کو تیار کرتے ہیں تاکہ جو چیز آن ایئر جا رہی ہے اٹ شوڈ بی کلیئر, اٹ شوڈ بی کنسائز, اٹ شوڈ بی ایگزیکٹ, اٹ شوڈ بی ٹو دی پوائنٹ, اور ٹارگیٹنگ دی آڈینس. جو آڈینس اس خبر کو سننے جا رہے ہیں آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کو بھی ٹارگیٹ کرنا ہے کہ جو میسج آپ ان کو دے رہے ہیں وہ میسج ان تک پہنچتا ہے اور پراپرلی پہنچتا ہے. تو یہ جو ایڈیٹنگ ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے, ایک اہم جو چیز ہے کسی بھی میڈیا کے حوالے سے, کہ آپ جو ایک ایڈیٹر کے طور پر آپ ایک تھرڈ ریٹ نیوز ہو سکتی ہے, ایک جو ہے سب اسٹینڈرڈ نیوز ہو سکتی ہے. اگر آپ کے پاس ایڈیٹنگ اسٹاف اچھا موجود ہے تو وہ آپ کے نیوز بلیٹن کو فرسٹ ریٹ نیوز چینل بھی بنا سکتا ہے اور اس کو اچھا بنا سکتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے سب ایڈیٹر دے آر ناٹ ویجیلنٹ, دے آر ناٹ ہیونگ وزڈم, وہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اگر نہیں ہیں, اور آپ نے ان کی جو سلیکشن ہے وہ اگر اچھے طریقے سے نہیں کی ہے, آپ ان کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دینے کے بعد اسے چیک نہیں کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو سبسکرائب کر رہے ہیں نیوز وہ تو آپ کی فرسٹ ریٹ ہے, بہت ہائی فائی سورسز ہیں آپ کے, دے آر کریڈیبل, دے آر دی اتھینٹک سورسز, بٹ ونس دی تھنگ کمز آن یور ڈیسک تو دیٹ از ڈیمیجڈ اور وہ پراپرلی کنوے نہیں ہوتی ہے. اس لحاظ سے آپ کا جو ایڈیٹنگ ڈیسک ہونا چاہیے وہ بھی اتنا ہی جو ہے ویجیلنٹ, اتنا ہی ایکٹیو اور اتنا ہی ایفیشینٹ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ کا رپورٹنگ سٹاف ہے. کیونکہ یہ ایڈیٹنگ ڈیسک ہی ہوتا ہے جہاں پر کوئی خبر وچ کین میک اینڈ وچ کین بریک, وہ خبر جو ہے بہت اچھی بھی بن سکتی ہے اور وہ خبر ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے. دس از آل از ڈیسائیڈیڈ آن دی ایڈیٹنگ ڈیسک آف اینی نیوز آرگنائزیشن اور اینی نیوز چینل. چوائسیز آپ کے پاس جب ہوں گی تو پھر آپ اس کو تبدیلی بھی اس میں آپ کر سکتے ہیں. آپ نے ٹائم بھی دیکھنا ہے, آپ نے نیوز کی پالیسی بھی دیکھنی ہے, تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک کون سے فیکٹرز ہیں, کون سے 4 پوائنٹس ایسے ہیں جن میں آپ نے ایڈیٹنگ کے دوران مد نظر رکھنا ہے. لیٹس ریڈ اٹ. So in editing the news, these are the factors. The first essential of news editing is accuracy. Second, every news producer and sub-editor should remember the channel's reputation for fairness and reliability
that rests upon an accurate presentation of facts. تیسری بات ہے کہ a sub-editor has to keep in mind the number and the class of people who would be interested in these news as well as the need for the telecasting them while they still have news value. The geographical nearness of an event also affects the interest of the viewer. اور ایک اور بات, the viewers they have different interest in all sort of contests and conflicts. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک نیوز میں شامل ہونی چاہیے. تو جب اچھی خبر ہوتی ہے اس میں سب ایڈیٹر کو ان 4-5 باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ نیوز جو اس کا نیوز چینل جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے اس کی پالیسی کیا ہے, اور کتنا ٹائم اس کے پاس اویلیبل ہے, اور ٹارگیٹ آڈینس کون کون سے ہیں, اور ان کے انٹرسٹ کس چیز میں ہو سکتے ہیں. کانفلکٹ, سسپینس یا مسٹری ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ کسی خبر میں بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ پوائنٹس تھے جو ایک سب ایڈیٹر ہونے کے ناطے یا ایک ایڈیٹنگ ڈیسک پر نیوز ایڈیٹر ہونے کے ناطے آپ کو فالو کرنے. اب ہم بات کرتے چلیں کہ جو ایڈیٹڈ ورژن ہوتا ہے کسی بھی نیوز کا, اس میں کون کون سے کریکٹرسٹکس ضروری ہیں اور وہ کون کون سے خصوصیات ہیں جو آپ کی خبر کو بہتر بناتی ہیں. سب سے پہلے تو ہے کہ اٹ شوڈ بی بریفسٹ ایز پاسبل. جتنی مختصر خبر ہوگی اتنی ہی خبر اچھی ہوگی, اتنی ہی بہتر ہوگی, اور وہ اس پرٹیکولر اسٹوری جو نیوز اسٹوری ہے آپ کی وہ اس کی سمری ہونی چاہیے, اور وہ سمری جتنی اچھی ہوگی اتنی ہی اس خبر میں زیادہ جان ہوگی, اور آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے وہ بھی اس کو ایک یونٹ فارم میں مکمل طور پر پڑھ سکتا ہے, اور جب صحیح طریقے سے آپ لکھیں گے بریف ہوگی اور کمپریہنشن اتنی زیادہ بڑھے گی آپ کے ویورس کی. اچھا, دوسرا جو خبر کی اہم بات ہے کہ اٹ شوڈ رسپونڈ آل دی بیسک کویشچنس, اور جسے میں دوبارہ کہوں گا کہ اس میں 5 Ws کا بھی آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ہاؤ کا بھی آنسر آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ بیسک کانٹینٹس ہیں جو کسی بھی خبر میں شامل ہونے چاہیے, کہ اس میں جو بیسک سوال کسی بھی ایونٹ کے بارے میں آتے ہیں, کسی بھی رپورٹ کے بارے میں آتے ہیں, تو آپ کی جو ایڈیٹڈ ورژن ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یو ڈونٹ مس اٹ. تمام فیکٹرز آپ کے موجود ہونے چاہیے. ایڈیٹنگ کے دوران کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس خبر کا مقام بھول جائیں, اس خبر میں شامل کسی شخص کا نام بھول جائیں, وہ جس وقت وہ واقعہ رونما ہوا تھا آپ ایڈیٹنگ کے دوران کہیں اسے حذف نہ کر جائیں, اور اس میں جو لوگ انوالو تھے اور جو اس کی بیسک ریزن تھی, جو وجہ بنی تھی, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ اس میں شامل کریں گے. ایڈیٹنگ کے دوران آپ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ اس خبر میں ان تمام جو آپ کے بیسک کویشچنس ہیں ان کا جواب موجود ہو. اچھی خبر وہی سمجھی جاتی ہے جو ایک سنگل پیراگراف میں موجود ہو, ایک سنگل پیراگراف پر مشتمل ہو, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹ وڈ بی کمپیکٹ اور وہ بڑی ایگزیکٹ سی خبر ہوگی. لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خبر کی تفصیل پیش کرتے ہیں اور اس خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن دیتے ہیں تو اس میں اٹ از ناٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ, اٹ از پریفریبل کہ وہ ایک پیراگراف پر مشتمل ہو, لیکن ہم ایک سے زائد 2-3 پیراگراف پر بھی کوئی خبر بناتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس خبر کی اہمیت کتنی ہے اور اس پرٹیکولر ایشو پر آپ نے کتنی انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. اس کے بعد ایک اور بات کہ جو آپ کی اسٹوری کے تمام مین پوائنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے, وہ جب اس میں شامل آپ کریں گے تب آپ کی خبر بہتر ہوگی. اس کے علاوہ اچھی ایڈیٹر جو نیوز ہوتی ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے کہ اٹ کوئکلی سمرائزز آل امپورٹنٹ فیکٹس. جتنے بھی امپورٹنٹ فیکٹس ہیں اس خبر میں وہ فرسٹ فیو لائنس میں, وہ شروع کی ہی جو چند سطریں ہیں ان میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کی ڈیٹیل بیان کرتے ہیں. تو اچھی خبر جو ہے اس کا انٹرو جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اور اس میں تمام آپ کے جو کویشچنس ہیں, جو تمام بیسک انفارمیشن ہیں, جو آپ کے لیڈنگ فیکٹس ہیں وہ اس میں آنے چاہیے. کیونکہ آپ نے ہیڈ لائن بھی دی, اس کے بعد آپ نے انٹرو کی بات کی, تو انٹرو میں آپ نے وہ تمام چیزیں شامل کرنی ہیں. اور پھر ایک اور اس کی جو خاص بات ہوتی ہے کہ کیچی ہونی چاہیے. کیچی کس طرح کہ آپ کے پاس بہت سارے چینلز اویلیبل ہیں, آپ کے بہت سارے بلیٹنس چل رہے ہیں, تو خبر آپ کی وہی اہم ہوگی, وہی جو ہے وہ آڈینس میں اٹینشن گین کرے گی, وچ وڈ بی کیچی اٹ سیلف. اب وہ کیچی یا اٹریکٹیو کس طرح ہوگی کہ یو گیو سم پنچ لائن انٹو اٹ, you give some slogan into it, you give a fact
ان اے ویری گڈ فریز، آپ اسے بہت اچھے الفاظ میں بیان کرتے ہیں. وہ کسی کی کہیں بھی بات ہو سکتی ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہ نیوز اگر وہ کوئی فیکٹ ہے تو آپ اسے بڑے آسان اور سادہ لفظوں میں آپ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اٹینشن جو ہے وہ گیٹ کرتی ہے، اٹینشن حاصل کر لیتی ہے. تو اس میں انٹرسٹنگ اور افیکٹنگ ورڈز استعمال کرنے ہیں تاکہ اگر کوئی بلیٹن آپ کا سن رہا ہے، کوئی خبر سن رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ توقف کرے، وہ ٹھہرے اور وہ آپ کی اس خبر کو مکمل وقت دے اور اس کو اچھی طرح سے سنے. تو اس طرح سے بھی آپ اٹینشن لوگوں کی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اور فیکٹرز ہیں جو کسی بھی خبر کے اندر موجود ہونا ضروری ہیں. وہ جو خبر ہوتی ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی ہے مختلف پارٹس میں، اس کے آپ چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ ایک سیکوینس میں ایک ترتیب سے پیش کرتے ہیں اور زیادہ بڑے سینٹینسز اس میں استعمال نہیں کرتے ہیں. جہاں ایک انفارمیشن ختم ہو رہی ہے وہاں آپ اس سینٹینس کو ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے اس میں اگلا سینٹینس سٹارٹ کرتے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو نیوز کاپی آئی ہے جو آپ کے کسی بھی سورس سے آئی تھی، رپورٹر سے یا آپ کسی نیوز ایجنسی سے، تو اس میں ایکسیسو ورڈز بھی ہوں گے کیونکہ وہ تو ڈیٹیل میں آپ کو دی گئی ہے اور اس میں آپ کے پاس تمام انفارمیشن ہے. تو اس میں جو ایکسیسو ورڈز ہیں، کچھ زائد معلومات ہیں یا کچھ ملحقہ معلومات ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن اس سٹوری سے ان کا کوئی نہ کوئی لنک بنتا ہے. تو آپ اپنے وقت کے پیش نظر اپنے نیوز بلیٹن کے جو آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اور ایک ایڈیٹڈ نیوز میں کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ اٹ آلویز سائٹس دی سورس. اس میں جو خبر کا بیسک سورس ہے، خبر جہاں سے آئی ہے، اس میں اس کی بھی سائٹیشن ہونی چاہیے، اس کا بھی مینشن ہونا چاہیے کہ یہ خبر ہم نے کہاں سے حاصل کی اور یہ خبر جو ہے اس کا جائے وقوع کیا ہے، کہاں پر یہ واقعہ رونما ہوا ہے. اگر کسی شخص نے بات کی تھی تو وہ کہاں موجود تھا، وہ کسی سیریمنی میں بات ہوئی ہے یا کسی خاص ایونٹ پہ بات ہوئی ہے. تو جب آپ نے ایڈیٹڈ نیوز میں دیکھنا ہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس خبر کا جو بیسک سورس ہے، جو اس کی لوکیشن ہے، وہ آپ نے ضرور ڈسکرائب کرنی ہے. اچھا، پھر اس میں اٹ آلسو آئیڈینٹیفائز دی پرسنس مینشن، آل دا پرسنس ہو آر انوالو دیئر، پلیس از دیئر اینڈ نیم از دیئر. تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ کون سے لوگ اس ایونٹ میں انوالو تھے اور وہ لوکیشن کیا تھی، وہ جگہ کون سی تھی. یہ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے وچ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کہ اگر وہ خبر کوئی فالو اپ سٹوری ہے. فالو اپ سٹوری جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایک خبر موجود ہے، اس خبر میں آپ کوئی ایڈیشن کر رہے ہیں. صبح کے نیوز بلیٹن میں اس خبر پر بات ہوئی، کوئی بھی شہر میں واقعہ رونما ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کوئی ایک کانفرنس 3 روزہ چل رہی ہے اور اس میں جو مختلف جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اپنی ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں اور کوئی نئی تحقیق سامنے آئی ہے. تو آپ نے اس کانفرنس کے فرسٹ ڈے پر آپ نے جو ہے ایک نیوز اپنے بلیٹن میں شامل کی، سیکنڈ ڈے میں جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی اس پہ بھی آپ نے شامل کی، تھرڈ ڈے میں بھی آپ دے رہے ہیں. تو بیسک جو نیوز ہے وہ آپ کی پہلے دن کی ہے اور اس کے بعد اس کی فالو اپ سٹوریز آ رہی ہیں. تو فالو اپ سٹوری میں بھی آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس نیوز کو، خواہ وہ سیکنڈ ڈے کی آپ دے رہے ہیں، خواہ وہ تھرڈ ڈے کی دے رہے ہیں یا آپ اسی دن مختلف سٹوریز دے رہے ہیں، تو اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ اس خبر کو ان ناظرین کو بھی آپ مد نظر رکھیں جو اسے سن ہی پہلی دفعہ رہے ہیں. آئی مین ٹو سے کہ اگر ایک خبر اٹ شوڈ بی کمپلیٹ یونٹ ان اٹ سیلف، اگر اسے آپ بالکل علیحدہ سے پیش کریں کسی ایک نئے سننے والے یا نئے دیکھنے والے کے، تو اس میں تمام انفارمیشن موجود ہونی چاہیے. فالو اپ سے مراد ہی یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک پرٹیکولر سٹوری تھی، اس سٹوری کو آپ نے مزید ڈیٹیل میں بیان کیا بٹ ود دی ریفرنس آف دی ایکچوئل سٹوری. اور وہ ریفرنس جو ہوگا وہ جو لوگ اسے سن رہے ہیں یا اسے فالو کر رہے ہیں ان کے لیے تو وہ ہوگا ہی، لیکن ایک اف یو آر کاٹ بائی اے نیو ویور، آپ کو جوائن کیا ہے کسی نے بعد میں اور جو اس سے پہلے جو سٹوریز ہیں وہ کسی بھی ناظرین جو ہیں ان میں ان کی نظر سے نہیں گزری ہیں اور وہ نہیں دیکھ پائیں، تو آپ کی فالو اپ سٹوری جو ہوتی ہے اس میں اس کے کانٹینٹ آپ کو اس طرح سے رکھنے ہیں کہ اس میں بیسک جو نیوز ہے وہ تمام کی تمام انفارمیشن
آپ نے شامل کر لی ہے اور شامل کرنے کے بعد آپ اسے کیری آن کر رہے ہیں اور آپ اس کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اگر شخص جس نے خبر کو پہلی دفعہ سنا ہے تو وہ اس شش و پنج میں مت پڑے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ایونٹ کیا تھا, who were involved in it, اور یہ انفارمیشن مجھے کہاں سے مل رہی ہے. تو آپ نے کسی بھی فالو اپ اسٹوری میں اس کے انٹرو میں نہ صحیح لیکن اس کے باڈی ٹیکسٹ میں یا اس کی باقی ڈیٹیل میں آپ ضرور بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ریفرنس کیا ہے اور یہ کس ایونٹ کی بات ہو رہی ہے, کہ 3 روزہ ورک شاپ تھی, اس کے دوسرے روز یہ بات ہوئی ہے جو کل شروع ہوئی, گزشتہ روز کا آپ ذکر کر دیتے ہیں. تو اس میں تمام باتیں آپ مینشن جب کریں گے تو اس سے آپ کی خبر جو ہے اس کو زیادہ اہمیت بھی ملے گی اور آپ کی جو خبر ہے وہ زیادہ رجسٹر ہوگی, زیادہ لوگوں کی توجہ کا باعث بنے گی. تو اس طرح سے آپ نے کسی بھی اسٹوری کو ایڈٹ کرنا ہے. یہ تو بات ہو گئی اس کی ٹیکنیکل چیزیں جو اس نیوز میں آپ نے شامل کرنی ہے اور جو کسی بھی ایڈیٹڈ نیوز کا حصہ ہوتی ہیں. اب آخر میں ہم تھوڑی سی بات کرتے چلے کہ اس نیوز کو آپ نے لکھنا کس طرح ہے, اس کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے, اس کی فزیکل پریزنٹیشن آپ کس طرح بہتر بنائیں گے. اب آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو نیوز ہے وہ لکھی جا رہی ہے ڈیسک پر, لیکن بلیٹن میں آپ کا جو نیوز کاسٹر ہے اس نے اسے پڑھنا ہے. تو آپ نے نیوز کو لکھنا اس طریقے سے ہے کہ وہاں پر کہیں پر جہاں سٹریس آ رہا ہے, کہیں پر پاز آ رہا ہے, کہیں پر بریک آ رہی ہے, تو وہ تمام چیزیں پیپر پر موجود ہونی چاہیے. جب نیوز کاپی لکھی جاتی ہے, جب ایک بلیٹن لکھا جاتا ہے تو اس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اس کی اسپیسنگ کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کے رائٹ اور لیفٹ پر مارجنس چھوڑے جاتے ہیں تاکہ اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ امینڈمنٹ بھی کر لی جائے. اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ایک ایڈیٹڈ نیوز ہوتا ہے وہ بلیٹن, وہ آپ ایک نیوز کاسٹر کو دے بھی دیتے ہیں اور وہ اس کو جہاں تک اس کو ریوائز کرتے ہیں, اس میں اگر کوئی تلفظ کی غلطی ہے, اگر اس میں کوئی لہجے کی بات ہے, اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ ہے جو انہوں نے نہیں سنا, تو وہ فوری طور پہ نیوز ایڈیٹر کی موجودگی میں اسے کلیریفائی کیا جا سکتا ہے تاکہ آن ایئر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو جائے اور بعد میں وہ آپ کے لیے اور آپ کے چینل کے لیے جو ہے وہ ندامت کا باعث بنے. تو اس حوالے سے جب بھی آپ نے کسی نیوز کو ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے, عام طور پہ ہاتھ سے تو نہیں لکھا جا رہا ہوتا, لیکن جب آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے, ایڈٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کمپوزیٹر کو دینا ہے جس نے اس کو فائنل شکل دینی ہے, تو آپ اس کی گائیڈ لائن کے لیے بھی فکرے بریک کر لیں گے. آپ پیراگراف کی شکل میں تو آپ نے رپورٹر نے جب دی, آپ نے لکھی, اس کو جب ری رائٹ کیا جائے گا اسپیشلی فار دی بلیٹن, تو اس میں آپ کے سینٹینسز اتنے ہی ہوں گے جو اٹر کرنے میں, جو ادا کرنے میں آسانی رہے, اور اس میں اتنی ہی بریکس ہوں گی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے وہ پڑھنی ہوتی ہے, جس نیوز کاسٹر نے, اینکر نے, تو وہ وہاں پر اپنے خود مارکس جو ہے وہ لگا لیا کرتا ہے تاکہ اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں پر رکنا ہے, یہاں میں نے وقفہ لینا ہے, یہاں میں نے بات آگے شروع کرنی ہے. اور جب بھی آپ کسی نیوز رپورٹ کی بیک گراؤنڈ وائس بھی دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب آپ نیوز پروڈیوسر ہیں تو آپ نے ایک رپورٹ باہر جا کر تیار کی ہے, آنے کے بعد آپ نے اس کی بی جی وائس, جسے ہم وائس اوور بھی کہتے ہیں اور بیک گراؤنڈ وائس بھی کہتے ہیں, وہ آپ نے ریکارڈ کی اور اس پر آپ نے ویژولز لگائے ہیں. تو تب بھی آپ نے وہ جو اسکرپٹ, جو اپنی نیوز کاپی آپ نے تیار کی ہے, اس پر آپ نے بھی مارک کیے ہیں, اور آپ اسٹوڈیو میں جا کر اس کی آڈیو ریکارڈ کر لیتے ہیں. آڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اس آڈیو کو ایک پلیئر پر اور اس کا ویڈیو جو آپ کے پاس فوٹیج موجود ہے اس کے مطابق جو آپ نے انفارمیشن دی ہے, فوٹیج کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اسکرپٹ لکھا. جب اسکرپٹ لکھ لیا تو اس کے کورسپونڈنگ جو ویژولس ہیں وہ آپ نے اس پر لگانے ہیں اور اس کو ایڈٹ کر کے آپ نے شارٹ نیوز رپورٹ بنانی ہے جو کسی بھی نیوز بلیٹن میں شامل کی جائے گی. تو اس طرح سے آپ کو ایک طرف تو ٹیکسٹ جو ہے ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, دوسری طرف آپ کو ویژولس بھی ایڈٹ کرنے پڑتے ہیں. بیسک چیز یہی ہے کسی بھی جو ہے ایڈیٹڈ نیوز میں کہ جو اس میں بیسک انفارمیشنز ہیں وہ اس میں موجود ہونی چاہیے. اس میں 5W1H کا جو ہے آنسر ہونا چاہیے, تمام میجر پوائنٹس اس میں شامل ہونے چاہیے. کوئی جو ہے اس میں ایسی ڈیٹیل دیتے ہوئے آپ کوئی پیچیدگی اس میں نہ پیدا کریں تاکہ عوام الناس کے لیے عام فہم ہو. تو یہ تمام چیزیں جو آپ مد نظر رکھیں گے اور ایڈیٹنگ کے اندر یہ تمام جو آپ چیزیں ہیں ان کا بھرپور خیال کریں گے, تو تب بھی آپ کی نیوز کنسائز بھی ہوگی, ایگزیکٹ بھی ہوگی, کلیئر بھی ہوگی, کمپریہنسو بھی ہوگی, اور اٹ شوڈ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ دی نیوز, اور ڈیفینیٹلی
it will increase your viewership and more audience would be attracted to your news bulletin, to your news channel. So as a person on editing desk, you can also contribute to the service of the media and service of the your channel as well. So this is how news is first written and then edited. Now next we are going to have وہ ہے preparation of news bulletin, جس کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں ضرور بات کریں گے. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.